عامر بھائی بڑے غصے میں بیٹھے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے کلیم اللہ سلیم اللہ چل رہا ہے. تو میں اس سے پہلے جو عامر بھائی, میں نے مشرف صاحب کو کلپ دکھا کے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جوڈیشری سے ہی ریلیف ملتا ہے, تو آبویسلی بات جا کے جوڈیشری پہ ہوگی. ایسا ہی ہے سر, عمران کے معاملے میں بھی یہ ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا, تو مجھے یاد آ گیا مشاہد حسین صاحب جن دنوں کڑاکے نکالا کرتے تھے نا, تو وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے پرائم منسٹر یہ لک دے رہے ہیں. تو آج آپ وہ کام کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب کے ساتھ. انہوں نے وزیر ہی رہنا ہے فی الحال, اللہ کرے جب وزیر اعظم بنے تو اللہ کرے کہ ترقی ہو, پرائم منسٹر بنے, میری دعائیں کے ساتھ. منسٹر کا آیا تو فل پرائم منسٹر کا بھی ملنا چاہیے. دیکھیں مشرف صاحب کے اوپر آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ خبر میں نے بریک کی تھی 1 یا 2 جنوری, جب جنرل راحیل شریف کی اپائنٹمنٹ 29 نومبر کو ہوئی اور وہ فارم ہاؤس سے ان کو AFIC لے جایا گیا, تو میں نے شروع کیا تھا فکرہ ہائے دل, ہمارے SSG کمانڈو دل کے ہاتھوں AFIC چلے گئے. اس وقت سارے ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ شاید نیشنل لائبریری میں موجود عدالت میں جائیں گے. ہمارے بہادر سارے اس طرح ہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے, چونکہ راحیل شریف نے تو اپنے بھائی نشان حیدر شہید کا ایک احسان چکایا کہ ان کی لک آفٹر کی تھی, جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, کہ وہ بھی ایک نشان حیدر کا تھا, تو ذاتی کوئی وہ نہیں تھا. تو راحیل شریف نے پھر کیا کیا نہیں سہا, کیا کیا نہیں کہا, جانے کی باتیں جانے دو. پھر وہ آخری دن تک منت پہ ہی رہے ایکسٹینشن دو. پھر سزا نواز شریف نے لی ایکسٹینشن نہ دینے کی, کیونکہ جو بیج وہ بو گئے تھے بڑے اچھی طریقے سے, وہ جنرل باجوہ نے اس کے پھلدار درخت کا مزہ لیا, اور اینڈ پہ انہیں بھی اس پھلدار درخت پہ عمران خان صاحب سے وہ ساری چیزیں جو تناور درخت کی صورت میں پھل تھے وہ سارے کٹنے پڑے, اپنے ہی ساتھیوں کو کاٹنا پڑا, بھاگنا پڑا, اور وہ بھی پھنس گئے. ان کو تو جو میرے سورسز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی شہباز شریف نے بھی آفر کر دی تھی ایکسٹینشن, عمران خان نے بھی کر دی تھی, لیکن نواز شریف ہٹ گئے نا, انہوں نے نہیں ہونے دی ان کی سیکنڈ ٹائم جو مزید ایکسٹینشن. وہ ہر طرف سے چاہ رہے تھے کہ گڈی کھیل لوں. ہاں وہ نہیں ہونے دی, صحیح. کبھی وہ بولیں گے, بات ہوگی, سامنے آئے گی. دیکھیں ہماری ہسٹری جو ہے نا وہ انہی سارے کے ساری مذاقیات سے بھری پڑی ہے, مخولیات سے بھری شکر ہے کسی نے تو کہا ریڈیکل ہے. کہ وہ جو جس کے سسر کی بات ہو رہی تھی منصور حسن شاہ, وہ جو کیا نام ہے, نسیم حسن شاہ, میرے نام سے ذہن سے میں آج کل چونکہ منصور علی شاہ چل رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے نا وہ خلیل جبران کے قصے کہانیاں اور فارچون کی دولتیں سنایا کرتے تھے یہاں پہ بیٹھ کے. کھوسا صاحب ایک ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے 5 سے زیادہ کیس نہیں میرے پاس ہونا چاہیے بطور چیف جسٹس, اور یہ عدلیہ کا حشر اسی لیے ہوا ہے کہ یہاں ایسے ایسے ناب گئے ہمارے پاس آئے. وہ مقام فیض سے آئے تھے, لیکن یہ فیض آباد والے فیض سے نہیں میں کہہ رہا, کیونکہ ان کے والد صاحب کا نام فیض ہے, فیض کھوسا صاحب, ان کے والد بھی ایڈوکیٹ تھے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ ڈیرہ غازی خان سے اٹھے, لاہور آئے, اور وہ مکمل انصاف یکسوئی سے جو فوجداری عدالتوں میں, آپ کو یاد ہے جب وہ پھانسی کی سزائیں بری کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا جی وہ تو اندر ہی مر گیا بندہ. جس طرح ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک جج صاحب شہزاد جسٹس صاحب ہے نا, آپ کو یاد ہوگا, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ کے آئے ہیں, انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے, ایک وہ مقدمے میں جس کی عمر قید تھی 4 لاکھ کیس لاہور ہائی کورٹ میں ہے, جیسے وہ لاہور ہائی کورٹ کوئی اور تھی جس میں یہ چیف جسٹس تھے اور وہاں پہ 0 کر کے آئے تھے. ہمارے ہاں عدالتوں کے میں نام لینے شروع کر دوں, پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ساتھ. یہ تو عدلیہ کو خود سوچنا چاہیے, اپنا وائٹ پیپر خود لکھ دیں کہ بھئی ہم کیسے نئی شروعات کریں گے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا, آج اگر 9 مئی والے بچے پڑے ہیں تو اسی عدلیہ کی وجہ سے بچے پڑے ہیں. 9 مئی کے ملزموں کو اگر فوجی عدالتوں کی کیس میں سٹے لگے تھے تو اسی عدلیہ کی وجہ سے سپریم کورٹ نے سٹے دیے تھے, میں نے اور آپ نے نہیں دیے تھے. ہم سارے کے سارے پھنس گئے ہیں. 26 نومبر کبھی نہ ہوتا اگر یہ فیصلے ویڈیو دیکھ کے وہ فرانزک کا صحیفہ جو لکھ کے چلے گئے تھے آصف سعید کھوسا کہ ویڈیو نواز شریف کی کسی طرح بھی فرانزک نہ ہو, وہ عامر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, کمزور دل پہ بات کرتے ہیں ذرا. ویڈیو کے فرانزک کے لیے لے گئے تھے. کیا اس ملک میں ہمارے یہاں کھلواڑ نہیں ہوا رہا؟ سر پوائنٹ آ گیا آپ کا, بالکل ٹھیک آ گیا پوائنٹ. آپ نے ایک بات کہی کمزور دل والی, وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر عامر بھائی کو میری آواز آ رہی ہے تو مشرف صاحب ہائے دل چلیں, انہوں نے کہا, آپ نے کہا کمانڈو سے بات یہ تھی سر کہ مشرف صاحب تو بڑے دلیر تھے, وہ تو نون لیگ کی اپنی مخالف گورنمنٹ کو فیس کرنے پہنچے ہوئے تھے. وہ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا ان کو نہیں پریزنٹ کرنا, اپنی وجہ سے پریزنٹ نہیں کرنا, وہ تو تلے ہوئے تھے کہ میں کورٹ بھی فیس کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب کتنے کمزور دل ہمارے سیاستدان رہے ہیں جو یہاں سے جیلوں سے باہر منتقل ہو گئے, اور عمران خان کب وہ کمزوری دکھائے گا جس کے بعد ڈیل مٹیریلائز ہو جائے گی, خواہ وہ کمزوری دل ہو یا کمزوری جاں ہو, کوئی بھی وجہ ہو, ذرا یہ بتا دیں. بھائی عمران خان کا ان لوگوں سے کیا موازنہ کر, کیوں بھائی وہ جیل میں ہے, اس کو آفرز نہیں ہوئی, کبھی نہ کبھی تو قبول کرے گا پارٹی. بھائی وہ اس دن میں اور آپ بات کر لیں گے, تو وہ جب نہیں ہوئی کہ پارٹی چھوڑ دو یا بنی گالا شفٹ ہو جاؤ یا پاکستان تحریک انصاف کا چھوڑ. لیکن میں یہ عدالتیں بڑا میں اور آج مصدق ملک صاحب دونوں 1 پیج پہ ہیں مذاکرات کے حوالے سے, اور ہم اس دونوں پہ 1 پیج پہ رہنا چاہتے ہیں. لیکن
ہماری عدالتوں کا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ ہماری عدالتوں کا کچھ حصہ آپ نے سنایا، کچھ ہے کہ یہ جو مبینہ طور پر جعلی میڈیکل رپورٹوں پر نواز شریف صاحب لندن گئے تھے، عدالتوں نے بھجوایا تھا۔ مبینہ طور پر یہ جو شہباز شریف ٹی ٹی سکینڈل سے آدھے کیس میں بری ہو گئے تھے، اور وہ جج جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری میں چیف کمشنر انفارمیشن لگ گیا تھا، اسی ملک میں ہوا ہے نا۔ نواز شریف صاحب لندن میں ریلیف یہاں مل رہے تھے، اسی کیس میں ہوا ہے نا۔ اور وہ جو ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تھے بائیو میٹرکس وغیرہ، وہ اسی کیس میں ہوا ہے۔ سرنڈر کیا ہمارے اس بدبودار نظام انصاف نے اس پورے معاملے میں، اور نواز شریف صاحب کی عمران بھائی مجھے صرف ایک فکر ہے نواز شریف صاحب کی حیات نہ لی، وہ جو بڑی کرسی پر ایک چھوٹا آدمی بیٹھا ہوا تھا، ابھی ریٹائر ہو گیا، فائز عیسیٰ قاضی، تو وہ جو تاحیات نائلی ختم کی تھی، اور اس قرآن کے اس میں حوالے اور پاکستان پرسیپشن یہ جناب جج کر لو، وکیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اور اسی میں یہ تو یعنی اب یہ جتنا بھی ریڈیکل بات ہو، لیکن یہ فیکٹ ہے، اس سے مصدق صاحب کو بھی اس کے ساتھ جینا، ہم نے بھی جینا اس کے ساتھ بھائی جان، اور ریلیف عدالتوں سے ملے گا، مجھے پتا ہے کمال عدالتوں سے سمجھ رہے ہیں ریلیف کیسا ہوگا، جو مشرف صاحب نے بتایا۔ اور اب یاد رکھیں، اب وہ والی ایک جھکاوے والی بھی آزاد عدلیہ نہیں رہی۔ اب چیف جسٹس حکومت لگائے گی، آئینی بینچ حکومت بنائے گی، آئینی بینچ کا سربراہ حکومت لگائے گی، اور جج بھی حکومت لائے گی۔ جملہ کہنا بولنا ہے، آپ کہہ رہے تھے، بول دیں، کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں الحمدللہ کہ پورے پاکستان کا واحد صحافی ہوں جس نے نواز شریف کے اس وقت نیب کے جانے پہ کہا تھا کہ مجھے اطلاع آئی ہے کہ ایک اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو لے جائے گا۔ جن لوگوں نے جو اب بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے ان رپورٹوں کے حق میں بیانات دیے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہ جناب بڑے بیمار ہیں، یہ ہمارے تجزیہ کار یہیں ثابت کرا لیں۔ سر نہ اللہ نہ کرے، میں تو کہا تھا سارا، ہاں یہ کہا تھا بیماری پہ نہیں بات کرنی چاہیے، لیکن سب کچھ جعلی۔ لیکن عمران خان کی حکومت کروا رہی تھی پھر، یہ تو وہ تو ساتھ ملی بھی تھی پھر بھائی، سارے سب کے سب۔ جی مصدق بھائی، نہیں، میں تو بھٹی صاحب سے دل لگی کر رہا تھا کہ بھٹی صاحب نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا بیماریوں پہ۔ نہیں سر، نہیں، کبھی نہیں، بیماریوں پہ کبھی نہیں۔ لیکن یہ باقی باتیں ساری آپ کی، باقی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہی ہماری جو داغدار ماضی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور آج جو بیٹھک لگی ہے تمام سرکاری اپنی سیاسی جماعتوں کی، یہ ایک بہتر طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، یہی راستہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے تو بہتری۔ مصدق بھائی آپ کو ایک مشورہ دوں بریک میں جاتے ہوئے، آپ ابھی نظر اتار لیں آج، کیونکہ جو آپ نے بلیک کا پرسیپشن دیا نا مجھے، میرے تو ذہن میں اس وقت پرائم منسٹر کی جگہ آپ کی شکل گھوم رہی ہے۔ آپ سے انسپائر نہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں آپ آگے نا، لال سنیے میرا لال کوٹ جو ہے نا وہ یہاں لٹکا ہوا ہے، اس میں آپ سے نہیں، آپ کو پہننے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو پہننے کی ضرورت نہیں، آپ کالے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ایک بریک لے کے نظر اتارے، جب تک بریک پہ جا رہا ہوں میں، نظر اتار لیں۔